دوستوں، داستان ایمان فروشوں کے مصنف محترم التمش، جنہوں نے حکایت میں صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا، ہم ان کی پہلی 8 کہانی سنائیں گے۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تشکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ اور بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہی گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدار ہو۔ دوستوں، یہ الفاظ اپریل 1175 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا جاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبوں کو در پردہ مدد اور زر اور جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے جاتی خیمہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان ناچنے اور گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی ہے، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کر چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور رینالڈ جیسے اسلام کے دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمان کے خلاف میدان میں اترنے کی شرح اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہی گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہی گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدار ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔
امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینہ سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایک ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بحثت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنریلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا جات بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں گاجا کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جاوا الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چڑھا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ ور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ ور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگے تھے۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔
اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے، وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بہت زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر آ گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گئے۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمستکن، جسے بعض مورخوں نے گمستگین لکھا ہے، اس نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کمستگین الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ دوستوں، اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملکیت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا سجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنیں گے وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کیں اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھنسانا چاہا، ایسی لڑکیاں استعمال کیں جن کا حسن طلسماتی تھا۔ دوستوں، تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں ہی پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے معنوں میں حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح بہبود تھا۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہی محسوس کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں انہیں ان کی زندگی رنگین بنا دی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمان کی سلطنتیں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرنگ کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملے سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان رعایا کا خون چوس چوس کر ٹیکس لیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مراد پرستوں کا ٹولہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حسیسن کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حسیس نامی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو
اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہروبر کیا جاتا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توشی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین جنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جسے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار عظیم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلین کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی زمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو یہ تھا ہلکا سا تعارف۔ دوستوں، مصر میں جن زعامہ نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیاری چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمشہیر تھی۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد اور اپنے چچا کے جانشین تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین جنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان یعنی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی، یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقاحت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بھاپ لی تھیں کہ نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے شروع میں بچہ لگ رہا تھا، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کے عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس جنگی اور شردہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم،
اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ دوستو، پارٹ 2 کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہم جب بھی دوسرا بھاگ اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔